ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 83، 84، 85، 81 اور 87. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، پس ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الا مگر ذریۃ من قومہ، توڑے سے لوگ ان کے قوم سے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے، وملئہم اور ان کے سرداروں کے خوف سے، ایفتنہم کہ کہے وہ انہیں فتنے میں نہ ڈالے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بلا شبہ فرعون اس زمین پر بلندی والا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور اس میں شک نہیں ہے کہ وہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ لقومہ ان کنتم آمنتم باللہ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو اسے اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم فرمان بردار ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، فرمایا اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے اپنے رحمت سے کافر قوم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنے قوم کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دو مسلمانوں کو، مومنین کو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں سے پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا. اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور شریعت بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی تھی، اور قوم فرعون کی طرف بھی مبعوث تھے. اور اللہ تعالی نے واضح معجزات کے ساتھ بھیجا تھا. قوم فرعون میں سے صرف ایک شخص نے ایمان لایا تھا، جس کا ذکر پارہ نمبر 24 سورہ مومن، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 28 میں ہے. فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ
وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، تم ایسے بندے کے خلاف قتل کی سازش کرتے ہو، تم ایسے بندے کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور جو معجزات لے کر آئے ہے، کیا تم اس کے خلاف سازشیں کرتے ہو؟ تو قوم فرعون میں سے صرف ایک شخص نے ایمان لایا تھا، اور فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی تھی، جیسا کہ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 میں ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، اللہ نے مثال بیان کی۔ اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ ماشطہ، فرعون کے لڑکی کے کنگھی کرنے والے، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ خزانچی اور اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے بھی چند لوگوں نے ایمان لایا تھا، اور ایمان تو لایا تھا، لیکن فرعون اور فرعون کے سرداروں کا خوف ان کے ذہن پر سوار تھا، اس لیے کہ کہیں انہیں فتنے میں نہ ڈالے، یعنی صراط مستقیم اور دین حق سے ہٹا نہ دے۔ اور ظاہر ہے کہ فرعون اقتدار کے نشے میں مست تھا، متکبر بھی تھا، ظالم بھی تھا، اور سزا بھی بہت سخت سزا دیتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھوں میں کیلے گاڑ دیتا تھا۔ اور سورہ فجر میں ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ تکبر اور تجبر میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ اگر تم نے واقعی اللہ پر ایمان لایا ہے تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دعائیں مانگو، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم ظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، جو ہمیں تکالیف دے، ہمیں تخت مشق بنا دے، ہم پر رحم فرما اور ظالم کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما۔ اگر ہند پاک پر انگریزوں کی حکومت کا جائزہ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، اور انگریزوں کے حواریین اور ان کے جبر، ظلم اور بربریت کا مطالعہ کیا جائے کہ انگریز نے ہمیں کیسے لوٹا، یقین کیجئے فرعون کے اصول حکمرانی میں انگریز کے اصول حکمرانی میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ فرقواریت فرعون کی ایجاد تھی، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون زمین پر بڑا بن بیٹھا، لوگوں کو فرقے کر دیا۔ فرعون کے اصول حکمرانی کو انگریز نے اپنایا، انگریزوں کے حواریین نے اپنایا، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ طے کیا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اور آج کل امریکہ بڑا فرعون بنا ہوا ہے، امن کا علم بردار بن کر بدامنی کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ عراق، لیبیا اور دیگر اسلامی ممالک میں ایک سازش کے تحت پہلے فرقواریت پلاتے ہیں، پھر عسکریت پلاتے ہیں، اور پھر خود حملہ آور ہو جاتے ہیں، اسلامی ریاستوں کو کمزور کرتے ہیں اور اسلامی ریاستوں کے امن کو تہ و بالا کرتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ توکل کے ساتھ دعا کرو، توکل ہوگی تو دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ توکل دعا کے منافی نہیں ہے۔ توکل کا تو معنی یہ ہے کہ اسباب عادیہ پر نظر نہ ہو،
اسباب پر اعتماد نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب پر اعتماد ہو۔ اسباب اختیار کر کے عمل کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، توکل کے منافی نہیں ہے۔ دعا بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے، توکل بھی اللہ پر کیا جاتا ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ بعض لوگ دعا اور توکل ایک دوسرے کے منافی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ایسے تو اللہ پر توکل کرو۔ بھائی دعا کون سا توکل کے منافی ہے؟ دعا بھی لوگ اللہ سے، جو دعا آپ کرتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور جو توکل کرتے ہیں وہ بھی اللہ پر اعتماد کا نام ہے۔ اور آیت نمبر 87 میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے قوم کے لیے مصر میں گھر بنائے رکھو، گھروں میں ہی نمازیں پڑھتے رہو، تمہارے بیوت اور گھر تمہارے لیے مساجد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون کے جبر اور ظلم کی وجہ سے باہر مساجد بنانا تو مشکل تھا، لہذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعا توکل کے بعد نماز کی اہمیت انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور خاص کر وہ حالات جہاں پر ظلم ہو، جبر ہو، بربریت ہو، استحصال اور استحصال کا ماحول ہو، استبداد کا دورہ ہو، مظلوم کے جس حالات سے گزر رہے ہو، ظالم کے ظلم تسلسل سے جاری ہو، ساری ہو، تو قید و بند کی صعوبتوں میں دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجیے، نماز کے پابندی ضرور کیجیے، اللہ پر توکل ضرور کیجیے۔ ظالم بزدل کتنا ظلم کرے گا، کب تک ظلم کرے گا؟ اللہ بھی تو ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ظالم نہیں بچ سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو، اللہ تعالی ظالموں سے نجات بھی دے گا، اور مظلوموں کا اللہ مددگار ہے۔ اور پورے قرآن کا خلاصہ امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اور جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبہ اسلام کے اغراض و مقاصد میں ہے کہ اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت بلا تفریق، پوری انسانیت کی خدمت۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔